بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یزید کے حکم پر امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کو قید خانہ میں شہید کیا گیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ تاریخ کربلا اور اس کے بعد کے دردناک حالات سے ایک انتہائی غمانگیز اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کم سن بیٹی سیدہ رقیۃ بنت الحسین علیہ السلام، جنہیں سکینہ بھی کہا جاتا ہے، کو واقعہ کربلا کے بعد یزید کے حکم پر قید خانہ میں انتہائی سخت اذیتوں میں رکھا گیا اور وہ اسی قید خانہ میں دم توڑ گئی۔ واقعہ کا پس منظر: سیدہ سکینہ یا رقیہ حضرت امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، جن کی عمر واقعہ کربلا کے وقت صرف 3 یا 4 سال تھی۔ کربلا میں اپنے والد، چچا، بھائی اور اہل بیت کے دیگر افراد کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان پر بہت صدمہ گزرا۔ جب اہل بیت کی خواتین اور بچے قیدی بنا کر شام دمشق میں لے جائے گئے تو انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قید خانے میں خراب و تاریک زندان میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں سکینہ کی شہادت: تاریخی روایت کے مطابق سیدہ سکینہ اپنے والد امام حسین کو بہت یاد کرتی تھیں۔ قید خانے میں ایک رات وہ مسلسل اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہیں۔ یزید کو جب اطلاع ملی تو اس نے امام حسین کا کٹا ہوا سر قید خانے میں بھجوا دیا۔ جب سیدہ سکینہ نے سر مبارک کو دیکھا تو شدید غم اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں روح فقس و انصری سے پرواز کر گئی۔ یزید کا کردار: یزید ہی کے حکم پر اہل بیت کو شام لایا گیا، دربار میں پیش کیا گیا، پھر تاریک اور تنگ قید خانے میں ڈالا گیا۔ اگرچہ بعض مورخین براہ راست شہادت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مگر اہل تشیع روایت اور بعض اہل سنت مورخین کے مطابق سیدہ سکینہ کی شہادت یزید کے قید ظلم، صدمے اور بے حسی کو براہ راست نتیجہ تھی۔ سیدہ سکینہ کا مزار: دمشق شام کے اندر ایک مشہور مقام پر آپ کا مزار موجود ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ قید خانے کی کیفیت: سیدہ سکینہ کی دعائیں، فریادیں، شہادت کا مکمل منظر۔ سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام علیہا کی قید خانے میں شہادت کا منظر تاریخ کربلا کا سب سے دل سوز اور غمناک باب ہے۔ یہ واقعہ ہے جو دلوں کو چیر دیتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آئیے تفصیل سے سیدہ سکینہ کی شہادت کا مکمل منظر روایت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ پس منظر: سیدہ سکینہ امام حسین کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھیں۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی تو سیدہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر بیٹھ کر روتی رہیں۔ آپ نے سکینہ کو آخری بار سینے سے لگا کر الوداع کہا تھا۔ اس کے بعد انہیں قید کر کے شام لے جایا گیا۔ شام کا قید خانہ: اہل بیت کو دمشق میں ایک تاریک، تنگ اور بدبو قید خانے میں رکھا گیا۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ فرش، نہ ہوا، نہ ہی آرام کی کوئی چیز۔ بچے بھوکے اور پیاسے تھے، عورتیں زخمی اور نڈھال، اور سکینہ مسلسل اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں۔ سیدہ سکینہ کی حالت: اکثر رات کو بابا حسین کو پکارتی تھیں، بابا یا حسین، بابا یا حسین۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھیں۔ نیند میں امام حسین کو دیکھتی تھیں۔ قیدیوں کو مسلسل اذیت دی جا رہی تھی اور دل سوزات۔ ایک رات سیدہ سکینہ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی، بابا کہاں ہیں؟ بابا کو دیکھنا ہے، مجھے بابا چاہیے۔ بی بی زینب اور حضرت ام کلثوم نے انہیں بہلانے کی کوشش کی، لیکن سکینہ کی چیخ و پکار رکنے کا نام نہ لیتی۔ قید خانے میں سب کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ یزید کا ظالمانہ فیصلہ: قید خانے کے سپاہیوں نے یزید کو اطلاع دی کہ حسین کی بیٹی مسلسل روتی ہے۔ یزید نے طیش میں آ کر کہا، اسے اس کے باپ کا سر دکھا دو تاکہ خاموش ہو جائے۔ چنانچہ امام حسین کا مبارک اور خون آلود سر ایک تاشت میں رکھ کر قید خانے میں بھیجا گیا۔ شہادت کا منظر: جب سر مبارک کو قید خانے میں لایا گیا، سیدہ سکینہ نے تاشت دیکھا۔ روایت کے مطابق تاشت کھولا گیا۔ سیدہ سکینہ نے دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر۔ وہ چیخ مار کر بابا کے سر سے لپٹ گئیں۔ روتے ہوئے کہا، بابا آپ کا چہرہ کس نے خون میں رنگا ہے؟ بابا آپ کے لب خشک کیوں ہیں؟ بابا کس نے آپ کا گلا کاٹا؟ بابا مجھے اپنے سینے سے لگا لیں۔ انہوں نے بابا کے کٹے سر کو گود میں لے کر تھپکایا، چومتی رہیں اور روتی رہیں، سسکتی رہیں۔ پھر اچانک سیدہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ حضرت زینب قریب گئیں تو دیکھا سیدہ سکینہ کا جسم ٹھنڈا ہوا چکا ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ قید خانے کا ماتم: بی بی زینب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ قیدی خواتین نے نوحہ کیا، سب چیخنے لگیں۔
سکینہ مر گئی، حسین کی لاڈلی مر گئی۔ قید خانہ ماتم قدم بن گیا۔ تدفین، قید خانے میں ہی رات کے وقت سیدہ سکینہ کو دفن کر دیا گیا۔ شام میں آج بھی سیدہ سکینہ کا مزار موجود ہے جو لاکھوں عاشقان اہل بیت کو آنکھوں کا مرکز ہے۔ معتبر روایت کے مطابق یہ واقعہ درج الکتب روایت میں موجود ہے۔ بہار الانوار علامہ مجلسی، لہوف سید ابن تودوف، نفس المرحوم شیخ ابن عباس کمکی، مسل حسین ابو مصنف، دمشق کی قید کا حال، اہل تشیع و اہل سنت مورخین کا متفقہ بیان۔ سیدہ سکینہ کی شہادت صرف ایک مظلوم بچی کی موت نہیں بلکہ یزید کے ظلم کے وہ مہر ہے جو قیامت تک اس کے چہرے پر ثبت رہے گی۔ ایک نبی کی نواسی کو قید کر کے اذیت دے کر باپ کا سر دکھا کر اس کی جان لی گئی، یہ ظلم کبھی نہیں بھولا جائے گا۔ قید خانے کے دن، یقیناً کربلا کے بعد امام علیہ السلام کے اہل خانہ کو یزید کے حکم پر گرفتار کر کے کوفہ پھر دمشق شام کے قید خانے میں قید کیا گیا۔ یہ ایام کرب و بلا کے بعد کی دوسری کربلا کہلاتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت زینب علیہ السلام علیہ، حضرت امام زین العابدین اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ پر جو مصیبتیں آئیں وہ انسانی طریقہ ایک دل دہلا دینے والا باپ ہیں۔ آئیے اب ہم قید خانے کے دنوں کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ قافلہ اسیران کربلا، جب امام حسین اور ان کے اصحاب شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر نے خیموں کو لوٹا، آگ لگائی، خواتین کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت زین العابدین جو بیمار تھے کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ یزید کے حکم پر اسیران اہل بیت کو کوفہ لایا گیا، پھر وہاں سے شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ دمشق شام میں داخلہ اہل بیت کے قافلے کو شام کی گلیوں سے گزارا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا یہ باغی ہیں جو یزید کے خلاف اٹھے تھے۔ یزید کا دربار سجایا گیا، امام زین العابدین اور حضرت زینب کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اہل بیت کو ظالمانہ انداز میں تذلیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ قید خانے کا ماحول، قید خانے کی حالت انتہائی تنگ اور بدبو جگہ، نہ بستر، نہ پانی، نہ کھانے کی مناسب چیزیں، کوئی روشنی نہیں، اندھیرا، زخم خور خواتین اور بیمار بچے، دیواروں سے پانی ٹپکتا، چھت ٹوٹی ہوئی۔ اہل بیت کی حالت، بی بی زینب مسلسل بچوں کو سنبھالتی تھیں، بچے خوفزدہ، بھوکے پیاسے برہنہ۔ حضرت امام زین العابدین بیماری اور زنجیروں اور صدمے سے نڈھال۔ حضرت سکینہ ہر وقت بابا کو یاد کر کے روتی تھیں۔ قید خانے کے واقعات، امام زین العابدین کا صبر، بیماری، بیڑیوں میں نماز پڑھنا، دعا کرنا، یا رب مجھے اس حال میں بھی سجدہ کرنا قبول ہے۔ حضرت زینب کی تربیت، بچوں کو بہلانا، انہیں سکھانا کہ صبر کرنا حسین کا پیغام ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے کربلا کا خون اور نیزے دیکھے انہیں حوصلہ دینا۔ حضرت سکینہ کا بابا کو یاد کرنا، راتوں کو چیخنا بابا کہاں ہیں۔ زینب نے انہیں گود میں لے کر سلانے کی کوشش کرتی۔ جب سر مبارک قید خانے میں لایا گیا تب ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یزید کا رد عمل، اہل شام جب حقیقت جانچنے لگے تو یزید پر دباؤ پڑا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے قیدیوں کے ساتھ نرمی کا ظاہر کیا۔ آخرکار چند ہفتوں یا مہینوں بعد قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ اسیران اہل بیت نے امام حسین کے مزار کی زیارت کی اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شام کے قید خانے کے دن کربلا کے بعد کی کربلا تھے۔ ان دنوں میں اہل بیت کو جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ روحانی زخم بھی دیے گئے۔ حضرت زینب نے قیادت کے جوہر دکھایا اور خطبات کے ذریعے حق کا پیغام پہنچایا۔ یہ ایام نہ صرف مظلومیات کی علامت ہیں بلکہ اہل بیت کے صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کی روشن مثال بھی ہیں۔ شام سے واپسی کا مکمل سفر، یقیناً شام دمشق سے اہل بیت کی واپسی کا سفر اسلامی تاریخ کا دردناک اور روحانی عظمتوں سے بھرپور واقعہ ہے جو نہ صرف مظلومیت کی نہیں بلکہ صبر، وقار، علم، خطابت، انقلاب کی علامت ہے۔ اس نے سفر کربلا کی قربانی کی ایک عالمی پیغام میں تبدیل کر دیا۔ آئیے تفصیل سے شام سے مدینہ واپسی کے مکمل سفر کا بیان پیش کیا جاتا ہے۔ پس منظر، قید خانے سے رہائی، یزید پر عوامی دباؤ۔ جب شام کے عوام کو اہل بیت کی اصل حقیقت کا علم ہوا تو وہ یزید سے بدظن ہو گئے۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبات نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں۔ یزید کو خوف لاحق ہوا کہ بغاوت نہ ہو جائے۔ یزید کی ظاہری معذرت، اس نے اہل بیت سے معذرت کرنے کا ڈرامہ کیا۔ حضرت زینب نے فرمایا تو ہم سے ہمارے پیارے چھین کر اب معافی چاہتا ہے۔
رہائی کا اعلان۔ یزید نے مجبوراً قیدیوں کو آزاد کیا۔ امام حسین کا سر مبارک بھی واپس کیا۔ باعزت طریقے سے مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سفر واپسی کی ابتدا۔ واپسی کی اہل بیت نے شرط رکھی کہ ہم وہی راستہ اختیار کریں گے جہاں سے لائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو حقیقت بتا سکیں۔ یہ راستہ شام، کوفہ، کربلا، مدینہ پر مشتمل تھا۔ شام سے کوفہ عوام کا رد عمل۔ اہل شام کی اکثریت شرمندہ تھی۔ لوگوں نے قافلے کے راستے میں پھول، اشک اور ماتیں پیش کیں۔ حضرت زینب نے کئی جگہ خطاب کر کے عوام کو یزید کے ظلم سے آگاہ کیا۔ مرحلہ کوفہ میں دوبارہ داخلہ کوفہ کا منظر۔ اہل کوفہ نادم اور شرمسار تھے۔ حضرت زینب نے پھر وہی مسجد کوفہ میں خطبہ دیا جیسے اسیری کے وقت دیا تھا۔ آئے کوفیو، تم نے حسین کو بلایا پھر تنہا چھوڑا، اب تمہارا رونا کس بات پر ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، ہمیں بلایا تم نے شہید تم نے کیا، اب تم ماتم بھی تم کرتے ہو۔ کربلا کی زیارت اور عرابین چہلم کا منظر۔ اہل بیت نے 20 صفر عرابین کو کربلا پہنچ کر مقتل کی زیارت کی۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور امام سجاد نے شہداء کے قبور پر گریہ کیا۔ یہیں حضرت زینب نے فرمایا، آئے حسین، ہم نے تمہارا پیغام پہنچا دیا، تمہاری قربانی رہگاہ نہیں کی گئی۔ حضرت رباب کا حال۔ حضرت رباب بیوی حسین امام سے قبر سے لپٹ گئیں، روتی رہیں، حتیٰ کہ روایت میں ہے انہوں نے وہیں قیام کیا اور وہیں جان دے دی۔ مدینہ واپسی۔ مدینہ کا داخلہ۔ جب اہل بیت مدینہ پہنچے تو پورا شہر غمزدہ ہو گیا۔ حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر پکارا، اے نانا، آپ کے نواسے کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ مدینہ کا ماتم۔ مدینہ میں 40 دن تک مسلسل نوحہ ماتم ہوتا رہا۔ لوگ جوک در جوک حضرت امام حسین کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آتے رہے۔ خطبات اور تعلیمات۔ حضرت زینب نے مدینہ میں درس، حرمت اور صبر سے جاری کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے دعاؤں اور خطبات کے ذریعے حقیقی اسلام کی حفاظت کی۔ شام سے واپسی کا سفر۔ ایک خاموش انقلاب تھا جہاں ظلم کے خلاف قیام کا پیغام عام ہوا، جہاں حضرت زینب نے خطبوں سے یزید کے محل میں زلزلہ برپا کیا اور امام حسین کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔